اس قوم کو ہم اسی طرح ختم کریں گے، ریجنالڈ نے کہا، اور یہ قوم اپنے کردار کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ سلطان ایوبی خوش ہو رہا ہوگا کہ اس نے ہمارے بھائی ریمانڈ کو پسپا کر دیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ریمانڈ میدان جنگ سے پسپا ہوا ہے، یہ تو اس کی قوم کے سینے میں گھس گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم میدان میں لڑیں، ہم کسی دوسرے محاذ پر بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس مہم کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس مشیر نے کہا جو ہرن سے گیا تھا۔ میں نے آپ کو گمگشتگین کے اندرون خانہ حالات واقعات سنائے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور تخریب کار صرف موجود ہی نہیں بلکہ گمگشتگین کے گھر کے اندر اور اس کی اعلیٰ کمان میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ گمگشتگین اور سیف الدین اور الملک صالح اور ان کے متحدہ محاذ کے دوسرے عمرا وغیرہ کو صلاح الدین ایوبی کی جاسوسی اور تباہ کاری سے بچائیں؟ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، ہم تو ان کی تباہی کے عمل کو تیز کریں گے، یہ تباہی ہمارے ہاتھوں ہو یا ان کے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھ ہوں۔ کیا آپ ان مسلمانوں کو جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں سچے دل سے اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے صلیبی نہیں۔ آپ شاید ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دشمنی نور الدین زنگی کے ساتھ نہیں تھی، نہ ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں اس کا احترام کروں گا۔ وہ جنگجو ہے، میدان جنگ کا بادشاہ ہے، تیغ زن ہے۔ ہماری دشمنی اس مذہب کے خلاف ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ ہم ہر اس آدمی کے خلاف لڑیں گے جو اس مذہب کا دفاع کرے گا اور جو اسے فروغ دے گا۔ ہمارے اور صلاح الدین ایوبی کے مرنے کے بعد یہ جنگ ختم نہیں ہو جائے گی، اس لیے ہم مسلمانوں میں ایسی بری عادتیں پیدا کر رہے ہیں جو ان کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوں گی۔ ہم ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی روایات کو بھول جائیں اور ہماری پیدا کردہ خوبیوں کے دلدادہ ہو جائیں۔ ہمیں ان کے اصل تہذیب و تمدن کو بگاڑنا ہے، ریمانڈ نے کہا۔ ہم اس دور میں زندہ نہیں ہوں گے، ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے کردار کی تباہ کاری کی مہم جاری رکھی تو وہ دور آئے گا کہ اسلام اگر زندہ رہا تو یہ اسلام کی بدروح ہوگی جو بھٹکتی پھرے گی۔ مسلمان نام کے مسلمان ہوں گے، ان کی کوئی آزاد اسلامی مملکت رہ بھی گئی تو وہ گناہوں اور بدی کا گھر ہوگی۔ یہودی اور عیسائی دانش مندوں نے اس قوم میں بدی کی محبت پیدا کر دی ہے۔ بہرحال اب ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری مدد کی توقع لیے بیٹھے ہیں، صلیبی مشیر نے کہا۔ گمگشتگین نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ بہت دیر اس مسئلے پر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ فوجوں کی صورت میں انہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی، مدد کا جھانسا دیا جائے۔ انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر کے انہیں ارستان کے اندر ہی لڑاتے رہیں اور ہم فوجیں ان کے کسی نازک مقام پر لے جا کر انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ ارستان سے پسپا ہو جائیں۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ حلب، ہرن اور موصل کی فوجوں کے لیے اس مشیر کے ہمراہ کمانوں اور تیروں کا اور آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھیج دیا جائے۔ اس کے علاوہ 500 گھوڑے بھی بھیج دیے جائیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ زیادہ تعداد ایسے گھوڑوں کی ہو جو ہماری فوج کے کام کے نہیں رہے، بظاہر تندرست ہوں، اور آئندہ یوں کیا جائے کہ ان عمرہ وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا اسلحہ دیا جاتا رہے، ریجنالڈ نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں عیاشی کی طرف مائل کیا جائے، انہیں یہ تاثر دیا جائے کہ انہیں جب کبھی اسلحہ اور گھوڑوں کی ضرورت ہوگی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ اس طرح وہ خود اپنی ضرورت پوری کرنے سے غافل ہو جائیں گے اور ہمارے محتاج رہیں گے۔ اس مدد سے اور اپنے مشیروں کی وساطت سے ہم ان کے دلوں اور دماغوں پر غالب آ جائیں گے۔ انتہائی ضروری بات تو رہ گئی، ایک کمانڈر نے کہا۔ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی چلے گئے ہیں، اب کیا امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیں گے؟ وہ جو حلف اٹھا کے گئے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جان پر کھیل کر اسے قتل کر دیں گے، ورنہ وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اسی روز 500 گھوڑے، 1000 کمانے اور لاکھوں تیر اور آتش گیر مادے کے سرب و مہر مٹکے حلب کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیے گئے کہ اس ٹھوس مدد کا سلسلہ جاری رہے گا اور سلطان ایوبی پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ سلطان ایوبی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تھے۔ ان کے پاس سب سے پہلے انطانون اور فاطمہ پہنچے۔ فاطمہ گمگشتگین کے حرم کی وہ لڑکی تھی جس نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کیا اور انطانون نام کے محافظ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ انطانون سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ گرفتار ہوا تھا۔ یہ تو سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کی بدولت تھا کہ اسے دھوکے سے بھگا دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ تھا جو انطانون اور فاطمہ کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔
انتانون نے اپنی واردات منوعن سنا دی جو سلطان ایوبی کو پسند نہ آئی، لیکن اسے اس لیے معاف کر دیا گیا کہ وہ کامیابی سے گمگشتگین کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا کارنامہ یہ کیا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے حرم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے انتانون کے متعلق حکم دیا کہ اسے فوج میں بھیج دیا جائے، کیونکہ جاسوسی کے نازک کام کے لیے اس کے جذبات پختہ نہیں ہیں۔ فاطمہ کو دمشق بھیج دینے کا حکم دیا گیا۔ میں انتانون کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن شادی دمشق میں ہوگی۔ میدان جنگ شہادت کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں۔ سلطان محترم، انتانون نے کہا، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ میں اپنے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں کہ میں جب تک سلطان کو خوش نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، تم سلطان کے حکم کے مطابق دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہارے رہنے سہنے کا بہت اچھا انتظام ہے، تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میری یہ عرض مانی جائے کہ میں آپ کے کسی چھاپہ مار دستے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں نے شب خون مارنے کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ اسے ایک چھاپہ مار دستے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ دوسرے دن جب فاطمہ کو دمشق بھیجا جانے لگا تو وہ لڑکیاں پہنچ گئیں جو الملک صالح نے گمگشتگین کو تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔ ان کے ساتھ سالار شمس الدین اور شاد بخت کے بھیجے ہوئے 2 آدمی تھے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ ہرن میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دونوں سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے سلطان ایوبی کو اپنی کہانی سنائی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مسلمان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے کہا، وہاں کی لڑکیاں آپ کے گیت گاتی ہیں، مسجدوں میں آپ کی فتح کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور ان کے لیے دنیا جہنم بنا ڈالی ہے۔ وہاں ہماری بچیوں کی نہیں، ہماری عظمت کی عصمت تری ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، میں تو یہ کہوں گی کہ قوم کی عظمت کی عصمت تری ہمارے اپنے حکمران کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا، ہم نے انہیں خدا کے واسطے دیے اور بتایا کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کی طرف تحفے کے طور پر بھیجنا شروع کر دیا۔ فلسطین کے راستے میں بھی وہی حال ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں گھر سے فلسطین پہنچنے کے لیے نکلا تھا، مگر میرے بھائی میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تم اب محفوظ ہو۔ ایک لڑکی پہلے بھی یہاں آئی ہے، اسے دمشق بھیجا جا رہا ہے، تم بھی اسی کے ساتھ دمشق جا رہی ہو۔ ہم اپنی عصمت کا انتقام لینا چاہتی ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ہمیں یہیں رکھا جائے اور ہمیں کوئی فرض سونپا جائے۔ اب ہم کسی حرم میں یا کسی گھر میں قید نہیں ہونا چاہتی۔ ابھی ہم زندہ ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہیں کوئی قید نہیں کرے گا۔ وہاں لڑکیاں کئی اور طریقوں سے ہماری مدد کر رہی ہیں، وہاں تمہیں کوئی فرض سونپ دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو رخصت کر کے سلطان ایوبی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت حسن بن عبداللہ ان کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، مصر سے ابھی کمک نہیں پہنچی، اگر تینوں فوجیں ہم پر حملے کے لیے آ گئیں تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کو معلوم نہیں کہ میرے پاس فوج کم ہے اور میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً حملہ کر دیتا اور دشمن کی کمک اور رسد کا راستہ روک لیتا۔ مصر سے کمک آ ہی رہی ہوگی، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ محترم العادل، ایسے تو نہیں کہ وقت ضائع کریں، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دشمن نے ہماری کمک کا راستہ روکا ہوا نہیں۔ تمام مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان ایوبی بڑی نازک اور پرخطر صورتحال میں تھے۔ وہ مصر سے کمک کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر اس وقت الملک صالح، سیف الدین اور گمگشتگین کی مشترکہ فوج ان پر حملہ کر دیتی تو انہیں آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی، کیونکہ ان کے پاس فوج تھوڑی تھی۔ پہاڑی علاقے میں وہ صحرا کی چالیں نہیں چل سکتے تھے، لیکن ان کے دشمن نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ صلیبی ان پر حملہ کرنے کی بجائے مسلمان امراء کو ان کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی نہ دیکھا کہ سلطان ایوبی مجبوری کی حالت میں بیٹھے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اس حالت میں دشمن ان پر حلہ نہ بول دے۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ پانی کی اس ندی کی حفاظت کر سکتے جس سے ان کی فوج کے گھوڑے اور اونٹ پانی پیتے تھے۔ صلیبی یا ان کے مسلمان دشمن اگر عقل سے کام لیتے تو چھاپہ ماروں کے ذریعے ان کی کمک اور رسد کا راستہ روک سکتے تھے یا کمک کی رفتار سست کر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس راستے کو گشتی چھاپہ ماروں کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس وقت کے عینی شاہدین اور مبصر ہیں، اپنی یادداشتوں سلطان یوسف صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھتے ہیں،
اگر خدا انہیں یعنی دشمنوں کو فتح دینا چاہتا تو وہ سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر دیتے، مگر خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو اتنا وقت دے دیا کہ مصر سے کمک پہنچ گئی۔ سلطان نے اسے اپنی فوج میں مدغم کر کے اپنی مورچہ بندی کو نئی ترتیب دے لی، اور حملے سے پہلے انہوں نے تمام گھوڑوں کو پانی بھی پلایا اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا۔ سلطان ایوبی کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ رات کو سوتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جہاں جہاں اپنی مختصر سی فوج مورچہ بند کر رکھی تھی وہاں جاتے، غور کرتے اور اپنی اسکیم کے مطابق یقین کر لیتے کہ ان کے یہ تھوڑے سے سپاہی دشمن کا حملہ روک لیں گے۔ قرون حمات میں جہاں ایک پہاڑی سینگوں کی طرح دو حصوں میں بڑھ جاتی تھی، انہوں نے دشمن کے لیے پھندا تیار کر رکھا تھا، مگر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ اتنی تھوڑی سی نفری سے وہ صرف دفاعی جنگ لڑ سکتے تھے۔ جوابی حملہ جو جنگ کا پاسا پلٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ صلیبی کوشش کریں گے کہ مسلمان امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف اس طرح لڑایا جائے کہ جنگ طول پکڑ جائے، تاکہ سلطان ایوبی پہاڑی علاقے سے باہر نہ نکل سکیں اور محصور ہو کر دفاعی جنگ لڑتے لڑتے ختم ہو جائے۔ ان کے جاسوس انہیں یہ نہیں بتا سکے تھے کہ 9 فدائی انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کی نظر اپنی جان پر نہیں، میدان جنگ پر تھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک آدمی پھیلا رکھے تھے۔ اس سے دوسرے ہی دن ہرن سے سلطان ایوبی کا ایک جاسوس آیا جس نے اطلاع دی کہ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے قاضی ابن الخاشب کو قتل کر دیا ہے۔ جاسوس کو قتل کی وجہ کا علم نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ انہوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ گمگشتگین کی فوج کی کمان ان دونوں کے ہاتھ ہوگی اور ان کی فوج لڑے بغیر تتر بتر کر دی جائے گی۔ جاسوس نے یہ اطلاع بھی دی کہ اب میدان جنگ میں فوج کی کمان گمگشتگین خود کرے گا، اور یہ بھی کہ وہ اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے رہا ہے۔ حسن بن عبداللہ، سلطان ایوبی نے کہا، یہ دونوں بھائی زیادہ دن قید میں نہ رہیں۔ اس آدمی سے معلوم کرو کہ ہرن میں اپنے کتنے آدمی ہیں اور کیا وہ ان دونوں سالاروں کو قید خانے سے فرار کرا سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کو گمگشتگین قتل کرا دے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دونوں سالار میرے جاسوس ہیں۔ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ ہرن کو جا کر محاصرے میں لوں اور قلعہ سر کر کے انہیں رہا کراؤں۔ بیشتر اس کے کہ گمگشتگین کوئی اوچھا فیصلہ کر بیٹھے، انہیں اس کے قید خانے سے آزاد کراؤ۔ میں 2 سالاروں کے لیے اپنے 200 چھاپہ ماروں کو مروانے کے لیے تیار ہوں، اور ان میں اپنے آدمیوں کی کمی ہو تو یہاں سے چھاپہ مار بھیجو، بندوبست ہو جائے گا۔ حسن بن عبداللہ نے کہا۔ حلب چونکہ سلطان ایوبی کے مخالفین کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے صلیبیوں نے جو تیر و کمان، آتش گیر مادے کے مٹکے اور گھوڑے مدد کے طور پر بھیجے تھے وہ حلب لے جائے گئے۔ حلب والوں میں صلیبیوں نے یہ خوبی بھی دیکھی تھی کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے محاصرے کا مقابلہ بڑی ہی بے جگری سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ حلب سلطنت کی گدی بھی بن گیا تھا۔ صلیبی مشیروں نے موصل میں سیف الدین کو اور ہرن میں گمگشتگین کو پیغام بھیجے کہ ان کی مشترکہ فوج کے لیے مدد آ گئی ہے اور وہ فوراً حلب میں آ جائیں۔ مورخین کے مطابق ان کی ملاقات حلب شہر سے باہر ایک ہرے بھرے مقام پر ہوئی، جہاں تینوں میں ایسا معاہدہ ہوا جو تحریر میں نہ لایا گیا۔ معاہدے کو آخری شکل صلیبی مشیروں نے دی۔ اس رات موصل کے قید خانے میں خطیب ابن المخدوم حسب معمول دیے کی روشنی میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کی بیٹی سائقہ اسی مکان کے ایک کمرے میں تھی جہاں اسے تھیلے میں ڈال کر لے جایا گیا تھا۔ جس باڈی گارڈ کو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا وہ دوسرے کمرے میں بند تھا۔ اس مکان میں ان میں سے صرف 2 آدمی تھے جو سائقہ اور باڈی گارڈ کو اٹھا لائے تھے۔ ان کے باقی ساتھی قید خانے کی دیوار کے ساتھ باہر کی طرف لگے کھڑے تھے۔ دیوار کا بالائی حصہ قلعے کی دیوار کی طرح تھا جس میں مورچے سے بنے ہوئے تھے۔ دیوار پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ وہ عہدیدار جس نے خطیب کو فرار کرانے کا وعدہ کیا تھا دیوار پر چلا گیا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس نے اس دیوار والے سنتری کو جس کے نیچے آدمی کھڑے تھے بلایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کوئی اشارہ کیا۔ نیچے چھپے ہوئے آدمیوں نے رسا اوپر پھینکا۔ رسے کا ایک سرا ایک مضبوط ڈنڈے کے درمیان میں بندھا ہوا تھا اور ڈنڈے پر کپڑے لپیٹ دیے گئے تھے تاکہ اوپر دیوار پر گر کر زیادہ آواز پیدا نہ کرے۔ ڈنڈا اوپر جا کر اٹک گیا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا عہدیدار سنتری کو دور لے گیا تھا۔ 4 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ یہی رسا اوپر کھینچ کر اندر کی طرف نیچے گرا دیا گیا۔ چاروں نے خنجر نکال کر اپنے اپنے منہ میں پکڑ لیے اور رسے سے نیچے اتر گئے۔ انہیں عہدیدار نے اندر کا نقشہ سمجھا رکھا تھا۔ اندر کچھ روشنی تھی، کہیں کہیں مشعلیں جل رہی تھیں۔
کوٹڑی کی ایک قطار کے آگے برآمدہ تھا جس میں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ یہ چاروں چھپ گئے۔ سنتری ان کی طرف آیا تو ایک آدمی نے کہا، ادھر آنا بھائی۔ وہ جو ہی ادھر گیا 2 آدمیوں کی گرفت میں آ گیا۔ دل پر خنجر کے 2 وار کام کر گئے۔ چاروں آدمی چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک خاصا آگے تھا، باقی 3 بکھر کر چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ قید خانے کے اس حصے میں پہنچ گئے جو گولائی میں تھا۔ خطیب کی کوٹھڑی اسی حصے میں تھی۔ آگے جانے والا آدمی اس کوٹھڑی تک پہنچ گیا۔ خطیب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بڑی سی ایک چابی تھی۔ یہ عہدے دار نے ایک لوہار سے بنوائی تھی۔ اسے قید خانے کی چابیوں سے پوری طرح واقفیت تھی۔ اس آدمی نے تالے میں چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ دوسرے لمحے خطیب کوٹھڑی سے باہر تھا۔ وہ واپس چل پڑے۔ دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور یہ آواز، ٹھہر جا، کون ہے؟ ادھر سے اسے کہا گیا، بھاگ کے آؤ دوست۔ یہ آواز اندھیرے سے ابری تھی۔ وہ جو ہی اس جگہ پہنچا ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کی پیٹھ کی طرف سے ایک اور خنجر اس کے دل تک جا پہنچا۔ خطیب کو رسے تک لے آئے۔ سب سے پہلے ایک آدمی اوپر چڑھا، پھر خطیب اوپر آیا۔ عہدیدار نے سنتری کو ابھی تک کہیں دور باتوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ سب اوپر آئے، پھر رسا کھینچ کر باہر کی طرف پھینکا اور سب نیچے اتر گئے۔ عہدیدار کو قید خانے کے باہر سے ایک گیدڑ کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سنتری کو دوسری طرف بھیج دیا اور خود وہاں آیا جہاں رسا لٹک رہا تھا۔ وہ تیزی سے رسا اتر گیا۔ یہ سب اس مکان میں چلے گئے جہاں سائقہ اور باڈی گارڈ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر سائقہ کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو موصل سے میلوں دور 4 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر خطیب سوار تھا، دوسرے پر سائقہ، تیسرے پر قید خانے کا عہدیدار اور چوتھے پر ایک اور آدمی۔ یہ آدمی سلطان ایوبی کے جاسوسوں میں سے تھا۔ وہ باڈی گارڈ کو پکڑ کر لانے والی پارٹی میں بھی تھا۔ اس نے باڈی گارڈ سے بڑے قیمتی راز اگلوائے تھے۔ وہ جب موصل سے بہت دور پہنچ گئے تھے اس وقت باڈی گارڈ کی لاش اسی مکان میں کہیں دفن کی جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ پارٹی فرار ہوئی تھی باڈی گارڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت قید خانے میں بھی قیامت بپا ہو چکی تھی۔ اندر 2 سنتریوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ خطیب غائب تھا۔ عہدیدار کا کسی کو بھی علم نہ تھا کہ کہاں چلا گیا ہے اور دیوار کے ساتھ باہر کی طرف ایک رسا لٹک رہا تھا۔ والی موصل کے ہاں تو 1 روز پہلے سے ہی یہ قیامت بپا ہو چکی تھی کہ سیف الدین نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ سائقہ کو قید خانے کے بہانے کسی اور جگہ لے جانے اور اس تک پہنچانے کے لیے گیا تھا، لیکن لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ باڈی گارڈ کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اسے کہیں بھگا لے گیا۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باڈی گارڈ کو لڑکی سمیت پکڑ لیا گیا ہے۔ ہرن کے قید خانے میں سالار شمس الدین اور شاد بخت قید تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے ہرن میں جو اپنا گروہ تیار کر رکھا تھا وہ پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ ان سالاروں نے فوج اور انتظامیہ کی ہر سطح پر 1-1 2-2 آدمی داخل کر رکھے تھے۔ سالاروں کے فرار میں دشواری یہ تھی کہ انہیں قید خانے کے تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی خصوصی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا نے ان کی مدد کی۔ گمگشتگین کو حلب سے بلاوا آ گیا اور وہ اپنے اعلیٰ مشیروں اور محافظوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کی گرفتاری کے متعلق صرف گمگشتگین کے قریبی حلقوں کو علم تھا۔ قاضی کے قتل کو بھی شہرت نہیں دی گئی تھی۔ فوج تک کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 اعلیٰ کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ گمگشتگین کے جانے کے 1 روز بعد قید خانے کے داروغہ نے دیکھا کہ 3 گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ وہ گرد سے باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 گھوڑے خالی ہیں۔ دن کا وقت تھا۔ گھوڑے قید خانے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک سوار نے ہرن کی فوج کا جھنڈا بھی اٹھا رکھا تھا۔ یہ جھنڈا میدان جنگ میں سالار اعلیٰ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان سواروں میں ایک کماندار تھا اور دوسرے 2 سوار سپاہی تھے۔ وہ محافظ دستے کے معلوم ہوتے تھے۔ قید خانے کا داروغہ جو بڑے دروازے کی سلاخوں میں سے دیکھ رہا تھا اس کماندار کو جانتا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ کماندار سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ بادشاہوں کے حکم نرالے ہوتے ہیں، کماندار نے کہا۔ شراب کے نشے میں ان سالاروں کو قید خانے میں ڈال دیا جن کے بغیر فوج ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اب حکم ملا ہے کہ دونوں کو قید خانے سے نکالا جائے۔ آپ دونوں سالاروں کو لینے آئے ہیں؟ داروغہ نے پوچھا۔ ہاں، کماندار نے کہا، انہیں جلدی لے جانا ہے۔ آپ کے پاس قلعہ دار امیر گمگشتگین کا تحریری حکم نامہ ہے؟ داروغہ نے کہا۔ وہ تو کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ میں وہیں سے آیا ہوں، کماندار نے کہا۔ میں رات کو ہی آ گیا تھا۔ انہیں اب تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ہماری فوج حلب اور موصل کی فوجوں کے ساتھ مل کر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.